اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے گستاخی والا، اور اس پہ انہوں نے رجوع بھی کیا، تو ابھی میں کچھ علماء کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تو ایک ویڈیو چینل ہے بلال کتب صاحب کا، تو بلال کتب صاحب کا چینل ہے، اور اس پر انہوں نے بڑی عجیب و غریب سی بات کی کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے یہ جان بوجھ کے کی ہے، اور یہ کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ یعنی کہ جو بھی انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی گستاخی کی ہے وہ کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ یہ صرف جو برکت ہے نا، یہ ہمارے علماء کرام کو ہے کہ وہ جس مرضی مقام پر جو مرضی زبان استعمال کر لیں، ان کو اس بات کی کیا کہنا چاہیے، فیکلٹی اور فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ کہیں گے کہ غلطی ہو گئی جناب ہم سے چھوٹی سی، تو ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ رجوع کرنے کا جو وصف ہے، جو ایک پریولیج ہے، کیا یہ عام مسلمان کو بھی حاضر ہے؟ اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی یہ مل جائے؟ تو اس کا اگر یہ ہے تو پھر آپ نے ایک جو میں پنجابی میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے جو نیا کٹا کھولا ہے نا، وہ کٹا یہ ہے کہ اب نئی گفتگو سیکولر مائنڈ یہ کرے گا کہ 290 والا جو سی والا جو ہے لا، اس کے اندر رجوع کرنے والا جو کلوز ہے وہ دوبارہ ڈالا جائے۔ اب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے محمد علی انجینئر نے بالکل صحیح بات اور صحیح مشورہ دیا ان مفتی صاحب کو کہ جناب ابھی آپ کینیڈا میں ہی رہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی کینیڈا میں ہی اپنی تشریف کو رکھیں گے، لیکن یہ تذلیل کا پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں کی، اور جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا اور اپنے کم علم ہونے کا جو انہوں نے سکہ بند ثبوت پیش کیا، اس پہ اب میرے خیال میں علماء کو بھینس کی بہن ہوتی ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے اور واضح طور پر سٹانس لینا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر چھوٹ ہے تو کیا واقعی باقی عوام کو بھی چھوٹ ہونی چاہیے؟ اگر ان کو چھوٹ ہے تو جو باقی عوام کو سزائیں ملی ان کے اوپر بھی نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا، اور اس میں بلال کتب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ساری گستاخی کی ہے جان بوجھ کے کی ہے، اور یہ کینیڈین نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ تو یہ کتنی، یعنی کہ آپ دیکھ لیں گے گری ہوئی حرکت ہے جو یہ اس انسان بلال کتب نے کی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ مفتی مسعود صاحب کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان یا تو ہوتا نا کہ بہت زیادہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوتا ہے، جبکہ مفتی مسعود صاحب تو فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں، ان کا تو پاکستان میں ہی کینیڈا بنا ہوا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حرکت کرنے کی، اور وہ تو بڑی لگژری لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں، 4 ان کی شادی ہیں۔ ہاں، بلال کتب نے جو ایک اور بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بہت سارے اس طرح کے لوگ جو کہ گستاخی کے معاملے میں جیلوں کے اندر ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، تو ان پہ جب یہ جو دفعات لگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح تو ان کو بھی وہ بھی رجوع کر لیتے، اللہ سے توبہ کر لیتے، تو ان کو بھی یعنی کہ چھوڑ دیا جانا چاہیے، یا اس طرح کا قانون جو ہے وہ یعنی کہ 295 کے اندر وہ بھی امٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ تو کسی کے الزام لگانے کی وجہ سے یا کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگ گیا، یا انفیکٹ کسی نے گستاخی کی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اندر ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر اگر وہ اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو پھر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات بلال کتب کی ٹھیک ہے کہ مطلب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ الزام لگانا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جان کے کیا، یہ انتہائی گری ہوئی اور شرمناک بات ہے جو کہ بلال کتب نے کی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کے حوالے سے بالکل ڈی ٹریک نہ ہوں۔ مفتی صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، میرا ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ویسے بحیثیت وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور میں اس چیز کو نہیں مان سکتا کہ وہ ایسی حرکت جان بوجھ کے کر سکتے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔